العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سمعنا وقرأنا الجامع الصحيح للإمام البخاري على الأستاذ أبي محمد أول محمدي، وقد أجازنا وهو يقول: سمعنا وقرأنا على الشيخ الإمام المحدث محمد رفيق الأثري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد أجازنا وهو يقول: سمعنا وقرأنا على الشيخ الإمام المحدث سلطان محمود بن حسن الكيسراني رحمه الله تعالى، وأجازنا وهو يقول: قرأت على الشيخ المبكر المحدث أبي محمد عبد الحق العمري المكي الهاشمي قال: أخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحمن البتالبي، وأبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري، وأبو الحسن محمد بن الحسن الدهلوي، وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله الجلالبوري، وأبو محمد بن محمود التنافسي، وأبو تراب عبد التواب الملتاني، وأبو عبد الله شمس الحق العظيم أبادي، وأبو اليسار محمد بن عبد الله الغيثي رحمة الله عليه، كلهم عن السيد نذير حسين الدهلوي رحمة الله عليه، عن الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي، عن أبي الطاهر عبد السميع المدني، عن إبراهيم القردي، عن أحمد القشاشي، عن أبي المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي، عن محمد بن أحمد المحدث الرملي، عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم بن محمد التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجاري، عن حسين بن مبارك الزبيدي، عن عبد الأول بن عيسى الهدوي، عن عبد الرحمن بن مظفر الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، عن الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث ورأس الفقهاء أستاذ الحفاظ الذي أجمعت الأمة شرقا وغربا على توثيقه وأمانته وضبطه وصيانته، فرضي الله عنه وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. وهو يقول في آخر صحيحه الجامع: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك وعملك. الدنيا की पहली सनद है जिसमें चंडी और
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد أجازنا شيخ الأرض والعجم محدث ديار السن الشيخ أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله تعالى وقدس روحه وغير من عدة مشايخ منهم الشيخ شيخ الإسلام ثناء الله على مرسلي ولنا طريق القراءة والسماع عن الشيخ جامع المعقول المنقول حاكم علي الذهبي رحمه الله تعالى وغير من عدة مشايخ الشيخ أحمد الله پرتاب بڑی والشيخ عبيد الله الرحماني والشيخ شرف الدين الذهبي وكلهم من شيخ الكل في الكل السيد نبيل حسين محدث الذهبي رحمه الله تعالى وسند شيخ الكل مذكور في كتب ومعروف وقبل قليل قرأ علينا الطالب النجيب جزاه الله خيرا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم آج مدرسہ تعلیم قرآن الحدیث حیدرآباد کے طلبہ کی کارکردگی دیکھی جو بڑی اطمینان بخش اور لائق تحسین ہے میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ اہل الحدیث کا دعوتی اور تعلیمی مستقبل بہت ہی روشن ہے. انہوں نے حال آپ کے سامنے کھڑے تھے، کئی متون کے حافظ اور پھر اپنے امتحانات میں امتیازی نشانات حاصل کرنے والے
انشاءاللہ تعالی ہر بچہ مستقبل کا اپنے ماحول اور اپنے علاقے کا امام ہوگا انشاءاللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی حفاظت پر مامور ہے اللہ کی طرف سے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول ہے الملائکۃ حراس السماء وأهل الحدیث حراس الارض، کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے چوکی دار ہیں اور اہل الحدیث زمین کے چوکی دار۔ فرشتوں کی موجودگی میں کوئی شیطان جب اللہ نے ان کو معمور فرما دیا تو آسمانی خبریں اچکنے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ وہ آسمان کے محافظ تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل شیطانوں کی کرسیاں آسمان پر تھیں، آسمان کے نیچے، اور وہ خبریں سنتے تھے آسمان کی کہ اللہ کو فیصلہ فرماتا، فرشتے اس فیصلے کو دوسرے سے آگاہ کرتے، کوئی نہ کوئی جملہ ان شیطانوں کے کانوں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ زمین پر موجود اپنے اصل شیطانوں جو کاہن نجومی ان تک پہنچا دیتے، اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتے، اور یوں دنیا میں خرافات، جہالت اور ضلالت بڑی پھیل گئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بنانے کے لیے فرشتوں میں ڈیوٹی لگا دی۔ اگر کوئی شیطان اگر اوپر آتا ہے تو خبر اچھلنے کے لیے یہ فرشتے اس کا تعاقب کرتے، شہاب ثاقب کی ڈیوٹی، اور اس طرح آسمان بالکل محفوظ ہو گیا، تاکہ آسمان سے صرف خالص اللہ کی وحی اترے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل پر، اور یہ ایک عالمی پیغام لوگوں کو رہنمائی دے۔ یہ معاملہ ملائکہ کا آسمان پر، اور یہی معاملہ اہل الحدیث کا زمین پر۔ علماء اہل الحدیث کو ستاروں سے تشریح دی گئی ہے، اور ستاروں کے 3 کام قرآن نے متعین کیے ہیں۔ ایک، وہ آسمان کی زینت ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ دوسرا، یہ ستارے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، راتوں کو سفر کرنے والے سمندروں میں خاص طور پر ستاروں کے مناظر سے اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں اور بغیر خود بھی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور تیسرا کام اس ستاروں کا ہے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ شیطانوں پر ضربے کاری لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ دین کے محافظ، شیطانی فتنوں کی سرکوبی کرنے والے، اور شرک کا ایک بڑا دروازہ بند کرنے والے، یہ خوبی زمین کے علماء کی ہے۔ وہ زمین پر زینت ہے، زمین اہل زمین کے لیے زینت ہے۔ بقول شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی، اگر کسی نے زمین پر جنت دیکھنی ہو وہ علماء کی مجالس کو دیکھے، اور پھر اصل کردار ان کا جو ضربے کاری باطل پر، جلالت پر، گمراہ فرقوں پر، گمراہ تحریکوں پر، بقول امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ بندہ، وہ داعی حقیقی داعی نہیں بن سکتا جس کو اپنے وقت کی جاہلیت کا تعارف نہ ہو، اپنے وقت کے فطروں کو پہچانتا نہ ہو، اور اس کی سرکوبی کے لیے ہر وقت مستعد نہ ہو۔ کسی دور میں ہمارے شیخ العرب الحجم کی خوبی تھی
جو فتنہ رونما ہوتا تو آپ کی تحریر و تقریر متحرک ہو جاتی اور اس فتنے کو گھر تک پہنچا کے آتے. علماء حق اور علماء اہل حدیث کی خوبی ہے زمین اور اس دین کے محافظ چوکیدار ہے. اس کے سب سے اونچا مقام علماء کا طلبا کا ہے. پاکستان میں بہت سے طبقے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جج حضرات بھی ہیں، مگر سب سے محترم اور معتبر طبقہ پاکستان کی فوج ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی چوکیدار ہیں، سرحدوں کے چوکیدار ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو پوری طرح اس کا حق ادا کرتے ہیں. چند ماہ قبل ہندوستان کی وہ پھینٹی لگائی ہے کہ دنیا میں پاکستان کے وقار بلند ہو. ہمارا جو چوکیداری کا عمل انجام دیتا ہے تو سب سے محترم اور معتبر یہ تو دین کے چوکیدار، عقیدے کے چوکیدار، توحید کے چوکیدار. اور ان کے سرخیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے. زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، شریعت کے ساتھ نہیں دے گے. امام بخاری رحمہ اللہ طلبا نے پڑھا صحیح بخاری اپنے شیخ سے. ہر دوسرا تیسرا بار کسی گمراہ فرقے کی تردید ہے. ہر دوسرا تیسرا بار. یہ چوکیداری کا حق ہے اس دین. یہ منصب اور یہ بس بڑا نمایاں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا الایمان یمان والفقہ یمان. ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے. اور آگے فرمایا ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن. میں پاتا ہوں نفس الرحمن یمن کی طرف. نفس کا معنی رحمان کا ظاہر کرنا، رحمان کا دور کرنا، بتانا بلاد کو، گندی تاریخوں کو. اللہ تعالیٰ تفویض دیتا ہے اہل یمن کو جو دین کے سپاہی ہیں، چوکیدار ہیں اور دین کے محافظ ہیں. زیادہ تر دین کا دفاع اور یمن کی طرف پاتا ہے. نفس الرحمن. کچھ جو متعبرین وہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی تو تعویل کرتے ہیں. نفس کا معنی ظاہر سانس ہے. سانس معنی کر کے دکھاؤ یا بندہ ہی نہیں. یہ تعویل نہیں، یہ آپ کی جہالت. نفس کے دو معنی ظاہر ہیں. ایک نفس جس کی جمع انفاس ہے، وہ سانس کے معنی ہے. ایک نفس مصدر ثانی باب تفعیل کا نفس ہے، جو نفس و تنفیس و نفس ہے. معنی ہٹانا، صاف کرنا، ظاہر کرنا، دور کرنا. من نفس عن اخیہ المسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. یہ تعویل نہ ہوئی. رحمان ان بدعات کو، ان خرافات کو ظاہر کرتا ہے اور زیادہ توحید رحمان کی یمن کی طرف. ایمان یمان، ایمان تو یمن کا دین کا دفاع کرنا ہے. اگر آپ کتب رجال کا مطالعہ کریں تو ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی یمنی محدثین. آخر دور میں ہم شوکانی رحمہ اللہ یمن کے محدث تھے. ان کا بیٹا محمد ابن علی شوکانی یمن کا محدث. کچھ عرصہ قبل شیخ مقبل رحمہ اللہ یمن کے محدث. ان کے ہزاروں شاگرد اس وقت یمن میں دفاع اور چوکیداری کا کام کر رہے ہیں. یہ زینت اہل الحدیث کی ہے. یہ شرف اہل الحدیث کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر دین کا چوکیدار بننے کی توفیق دی. طلبا نے اپنا جو ایک آج کردار دکھایا، ایک علمی اور عملی پہلو دیکھا ہم نے. یقین کریں دل مسرت سے باغبار ہو. انشاءاللہ ہمارا کافی مستقبل روشن ہے. یہ نونحال کل کے انشاءاللہ ثمرہ پر پودے ہوں گے
جو امت مسلمہ کو سایہ فراہم کریں گے اور علم سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ نے جو توجہ دینی ہے ان مدارس کی طرف دینی. خیر کے کام کرنے کی بہت سی چیزیں، بہت سی امور ہیں، لیکن سب سے عمدہ اور اعلیٰ جو خیر کا عمل ہے وہ دینی مدارس ہے اور یہ طلبہ اور اساتذہ ہے. یقین کر لیں کہ ایک ایک حرف جو پڑھائیں گے اور پڑھیں گے سب کا جاریہ بنتا جائے گا. آج ایک استاد کے اگر 100 شاگرد ہیں تو یہ 100 آگے ہزاروں کو پڑھائیں گے، ہزاروں لاکھوں کو پڑھائیں گے اور قیامت تک یہ تعداد پھیلتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جائے گا. علم کا معاملہ ایسا ہے. اور ان علماء اور طلبہ پر خرچ کرنا یہ رزق میں برکت کا باعث ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی تھے. ایک کاروبار کرتا تھا، باغبانی کرتا ہوگا، دوسرا صبح اٹھتا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں چلا جاتا، صفہ اثار صفہ میں شامل ہوتا، دن بھر کو وحی اترتی وہ سنتا، کوئی آپ کا فرمان سنتا، کوئی حدیث سنتا، کوئی درس سنتا. شام کو گھر واپس آ جاتا، عشاء پڑھ کے وہ بھائی کماتا، کھانے پینے کا انتظام کرتا. کب تک کرتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ یہ بھائی میرا بالکل ویلا، نہ کام نہ کام، ویلی روٹی توڑتا ہے. اس سے کہو کام کریں گے. ہر وقت مسجد نبوی میں چبوترے پر بیٹھا ہوتا ہے، میں کام کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعلک ترزق به، کہ تجھے رزق دیا جا رہا ہے نا، جو مال کی برکت فراوانی وہ اس بھائی کی برکت سے. اس کو تو کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کی تو پرورش کرتا ہے، اس برکت سے اللہ تیرے رزق میں فراوانی فرماتا ہے. جو کچھ مل رہا ہے اس طالب علم کی برکت سے مل رہا ہے. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو. وہ کمزور اصحاب صفہ کے طلباء تھے جو مالی اعتبار سے کمزور، جانی اعتبار سے نہیں. جانی اعتبار سے میدان جہاد میں دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتے، علاقوں کے فاتح تھے. مالی کمزوری تھی، ہر وقت بیٹھے رہنا، کہیں سے کچھ کھانا کچھ انتظام ہو گیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے پیاسے ایک ہی شوق نبی علیہ السلام کے حدیثوں کو سننا. اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم دعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، تمہاری مدد، تمہاری دنیا کی معیشت تمہارے کمزوروں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نمازوں کی برکت سے، ان کی اخلاص کی برکت سے. تو آج یہ نوٹ کر کے جائیں یہ بات، یہ طلبہ ہمارے ہر قسم کے تعاون کے مستحق، اور یہ مدارس بھی. اور یہ تعاون اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک ہمارے لیے باعث اجر ہوگا، دوسرا ہمارے رزق اور کاروبار کی فراوانی کا باعث ہوگا. پیسہ تو اللہ کو دے رہے ہیں، اس کے علم کو، کتاب و سنت کو دے رہے ہیں، تو اللہ کیسے آپ کو محروم چھوڑ دے گا؟ تو اللہ رب العزت ان مدارس کو قائم و دائم رکھے اور ان طلبہ کی، اساتذہ کی اور سارے معاونین کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی مدارس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ ان کو پورا اجر بھی دے اور سلامتی بھی عطا فرمائے. یہ مدرسہ اور دیگر جو دینی مدارس ہیں یہ منارہ نور بن جائے، شعائیں پھوٹیں توحید اور سنت کی، اطراف کی جہالتیں چھٹ جائیں، کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جائیں، اور یقیناً ہوں گے ان مدارس ان علماء اور طلباء کی برکت سے. جو علماء کی زینت ہے، جو علماء کا مقام اس زمین پر دین کے چوکیدار ہیں. امام بخاری
اس جماعت کے سرخیر کی حیثیت رکھتے تھے. کتاب التوحید صحیح بخاری پوری کسی گمراہ فرقے کے رد میں امام بخاری نام نہیں لیتے تھے، مگر دلیل قاطع کے ساتھ اس کی تفریح کرتے تھے. اور کتاب التوحید جو آخری چیپٹر ہے، اس کو پڑھ کے وہ مزہ آتا ہے، وہ خزانے علم کے سامنے آتے ہیں. اللہ نے امام بخاری کو کیا فراست دی تھی، کیا ذہانت دی تھی، کیا استنباط اور استخراج کا ملکہ دیا تھا. کتاب التوحید آخری چیپٹر صحیح بخاری کا، اور اس میں عقیدہ توحید اسماء و صفات میں خاص طور پہ بالکل نکھار کے رکھتے ہیں. اس کتاب التوحید کا موضوع نہ توحید ربوبیت ہے نہ توحید الوہیت ہے، بلکہ توحید اسماء و صفات ہے. کچھ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے اسماء و صفات میں تعویلیں کرنے والے، انکار کرنے والے، اور اس انکار کو وہ توحید سمجھتے تھے. امام بخاری نے شروع میں باب قائم کیا، باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت الی توحید. نبی علیہ السلام کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ پہلا باب سے کتاب التوحید کا. اس باب کا مقصد کیا ہے؟ ان گمراہ فرقوں سے خطاب ہے کہ آپ دعوت توحید کے مکلف تھے، اور آپ نے دعوت توحید دی کن اصولوں کے ساتھ اور کن قواعد کے ساتھ؟ وہی معتبر. تمہارے خود ساتھ اصول اور قواعد سارے باطل ہیں. اللہ کے حبیب عقیدے کے امام، عقیدہ بیان کرنے والے، توحید بیان کرنے والے، اور بیان کر کے گئے. جو قواعد آپ نے قائم کیے انہیں قواعد پر دعوت توحید معتبر ہوگی. تمہارے قواعد باطل ہیں. پہلا فرقہ جہمیہ کا، جہم بن صفوان کے پیروکار، جو اسماء و صفات کا منکر تھا لفظ و معنی. الفاظ نہیں مانتا تو معنی کیا مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے، نہ سمیع، نہ بصیر، نہ حی، نہ قیوم. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے الفاظ کا انکار، اس میں کیا توحید ہے؟ توحید اس میں یہ ہے کہ ان اسماء کو اگر مان لیں تو تشبیہ لازم آ رہی. اللہ تعالیٰ کو حی مان لیں، وہ زندہ ہے، تو زندہ تو ہم بھی، وہ تمثیل و تشبیہ ہے. اللہ کو سمیع مان لیں، سننے والا، تو ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو بصیر مان لیں، دیکھنے والا، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اس ذات کو تشبیہ سے بچانے کے لیے ان سارے ناموں کا انکار کیا ہے. یہ ان کی توحید ہے، جہمیہ کی توحید. پیچھے جن کتوں کا ہاتھ ہے وہ یہودی ہے. شیخ الاسلام نے جعد بن درہم کی سند بیان کی، اور آخری معلم ان کا لبید ابن عاصم، یہودی کتا، نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والا. زمین کی پشت پر سب سے مقبوض، نفرت کے قابل، گندی غلیظ قوم یہودی. ہمارے سب سے بڑے دشمن. اس سازش میں ان کا ہاتھ کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی معرفت نکالو. یہ کمزور کیسے پڑیں گے؟ ان کی طاقت رب تعالیٰ کی معرفت میں ہے. وہ معرفت نکال دو، یہ کمزور پڑ جائیں. ان کی قوت ہماری کمزوری ہے، اور ان کی کمزوری ہماری قوت ہے. وہ معرفت نکالو. لہذا تمام جو اسماء اللہ تعالیٰ کے سب کا انکار کرو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر کیا تم مانتے ہو؟ ناموں کا تو انکار کر دیا، نہ وہ رحمان نہ وہ رحیم. پھر کیا ہے وہ؟ بس ایک ذات کی حد تک، ایک ذات کی حد تک. شیخ الاسلام نے رسالہ تنوریہ میں بڑا بھرپور مناقشہ کیا ان جہمیہ کے ساتھ کہ ذات کو ماننا موجب تشبیہ نہیں، ہر چیز کی ایک ذات ہے. وہاں کہتے ہیں بس اللہ کی ذات جیسے اللہ کے لائق ہے. یہ کلام سارے اسماء اور ساری صفات میں کہہ دو. الایمان بالذات کل ایمان بالاسماء والصفات. فرق کیا ہے؟ یہ ان کی توحید ہے کہ اللہ کو ہم تشبیہ سے بچا رہے ہیں.
تشبیہ لازم آ رہی. حالانکہ اس میں تو اللہ کی ذات ہی کا انکار ہے. دیکھو ذات بنتی ہے صفات کے ساتھ. کوئی ذات آپ بتائیں اس کے صفات نہ ہو. کوئی ذات بتائیں. یہ ٹیبل ایک ذات ہے, اس کے پائے ہیں, اس کی ایک سطح ہے, اس پر کچھ لگا ہوا ہے, کچھ مال, ساری اس کی صفات. ان صفات کو نکال دیں ٹیبل باقی بچے گا. بقول حماد بن زید کے ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ کہ میرے گھر کے صحن میں کھجور کا درخت ہے, اس سے پوچھو اس کی جڑیں کیسی, جڑیں تو نہیں, اس کی تنا کتنا بڑا, نہیں اس کا تنا بھی نہیں, پتے کیسے ہیں, پتے بھی اس کے نہیں, کھجوریں کیسی, کھجوریں بھی نہیں. تیری ماں کا سر ہے تیرے گھر میں. درخت ایک ذات ہے, وہ مکمل ہوتی ہے کھجوروں کے ساتھ, پھلوں کے ساتھ, پتوں کے ساتھ, تنے کے ساتھ اور جڑوں کے ساتھ. اللہ کو مانتے ہو اسماء و صفات کا انکار کر کے, تو کیا مانا تم نے؟ یہ ان کی توحید ہے. اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تشویش سے بچانا. امت کی مخلص اور خیر خواہ ہیں. قرآن خیر خواہ نہیں جو اللہ کے اسماء بیان کر رہے ہیں, حدیثیں خیر خواہ نہیں جو اللہ کے اسماء بیان کر رہے ہیں. یہ طبقہ امت کا خیر خواہ پیدا ہوا کہ سارے ناموں کا انکار کر دو تاکہ وہ ذات تشبیہ سے بچے. بلا تشبیہ کب لازم ہے؟ جب تمثیل کی بات کی جائے. اللہ سمیع ہے اور سمعہ کا سمعنا یہ تشبیہ, بصرہ کا بصر نہیں تشبیہ. لیکن اگر کہیں کہ سمعہ حق کما یلیق بذاتہ سبحانہ وتعالی, سمعنا کما یلیق بنا, بصر حق نؤمن به. ما کیفیت البصر کما یلیق بذاتہ تعالی. هل سمعه كسمعنا؟ لا. کیوں؟ ليس كمثله شيء. هل بصره كبصرنا؟ لا. ليس كمثله شيء. تشبیہ تب بنتی جب یہ کہا جائے کہ اللہ سنتا ہے ہماری طرح, یہ تو نہیں. اللہ دیکھتا ہے ہماری طرح, یہ تو نہیں. وہ کیسا سنتا ہے, کیسا دیکھتا ہے, کمال کا سننا اور دیکھنا. ہم تو اس ٹیبل کے پیچھے کیا ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ معلوم نہیں. تم تشبیہ کے عقیدے کو لے کے بیٹھے ہوئے. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے جعل دبیب نملۃ السوداء فی الصخرۃ السوداء وفی اللیلۃ الظلماء. رات کا اندھیرا ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو چل رہی ہو, اللہ اپنے عرش پر اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز سن بھی رہا ہوتا ہے. ہم تشبیہ لے کے بیٹھے کہ اس کا سمع اور بصر اگر مان لیں, سمع بصر تو ہمارے پاس بھی, تشبیہ لازم آئے. کیسے تشبیہ لازم ہے؟ تشبیہ تو بین المخلوقات نہیں بنتی کبھی. جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے سب کا چہرہ ہے, کہ سب کے چہرے برابر, شکل صورت ایک جیسی. مخلوقات میں تشبیہ نہیں. سب کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں, سب کی ایک جیسی آنکھیں, ایک جیسے ہاتھ پاؤں ہیں, حالانکہ سب مخلوق ہیں. تو بین المخلوقین تشبیہ نہیں بن رہی, تو بین الخالق والمخلوق کیسے بن؟ چھوٹی سی بتی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک نور ہے. صبح سورج طلوع ہوگا وہ بھی ایک نور ہے, یہ بھی مخلوق ہے وہ بھی مخلوق. کیا یہ نور اس نور جیسا ہے جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے؟ تشبیہ تو مخلوقات میں نہیں ہے, خالق اور مخلوق میں کیسے ہے؟ ہاتھی کا پاؤں اور چونٹی کا پاؤں ایک جیسا, دونوں پاؤں دونوں مخلوق ہیں. اگر آپ کہیں میں ہاتھی کا پاؤں نہیں مانتا, چونٹی کے پاؤں کو مانتا ہوں کیونکہ چونٹی کے پاؤں کا حق ہے, اور اگر ہاتھی کا پاؤں مان لوں تشبیہ لازم ہے. عقل کے دشمن کہاں تشبیہ ہے؟ کہ ہاتھی کا پاؤں چونٹی کا پاؤں جیسا ہے.
یہ ہے عقیدے کا انحراف، الحاد اللہ کے ناموں اور صفات میں. یہ جہمی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں پورا ان کا تعاقب کیا، دلائل قاطع سے ان کی خرافات کو رد کیا، قرآنی آیات اور احادیث سے. یہ کتاب التوحید جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اتنا ایک لذت والا معاملہ ہے. اور ایک اور بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید میں 60 کے قریب باب قائم کیے اور ہر مسئلہ قرآن کی آیت سے پیش کیا. اہل الرائے کو رد کرنے کے لیے، عقل پرستوں کو جو عقیدے میں حدیث کو حجت نہیں مانتے، یہ ایک الگ گمراہی ہے. نہ مانو، جہنم میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ. ہم اس عقیدے کا حفاظت قرآن سے کرتے ہیں. 60 کے قریب باب، ہر باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن سے پیش کی. اور جو چیز انتہائی لذت کا باعث ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، منکرین حدیث جہنم واصل ہوتے ہیں. ہر باب کے تحت حدیث بھی ہے. جو بات قرآن کر رہے وہی بات حدیث کر رہی ہے. تقریباً اتنی مثالیں امام بخاری نے دی ہیں کتاب التوحید میں کہ حدیث اور قرآن کا ایک ہی مدلول ہے. ایک ہی مدلول. جو بات قرآن کی وہی بات حدیث کی، جو بات حدیث کی وہ بات قرآن کی. انکار حدیث کی اساس کیا ہے؟ جب ایک ہی بات ہو رہی ہے، اس کا معنی انکار حدیث انکار قرآن. یہ کتاب التوحید کی خاصیت ہے. یہ وہ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے عقیدے میں انحراف اور الحاد پیدا کرنے والا ہے. معتزلہ، عقل پرست لوگ اللہ کے ناموں کے الفاظ کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع و بصیر، حی و قیوم. کیسے انکار کریں؟ مگر ان ناموں کو صفات سے خالی کر دو. نام ہے، معنی سے خالی. ہم نہیں جانتے سمیع کا معنی کیا ہے، ہم نہیں جانتے بصیر کا معنی کیا ہے. معنی سے خالی. انتہائی باطل قسم کی تفویض ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات معنی سے خالی. یدن کا معنی ہم نہیں جانتے، ساقن کا معنی ہم نہیں جانتے، استواء العرش کا معنی ہم نہیں جانتے. یہ ساری صفات اور یہ سارے اسماء معنی سے خالی. بت وہاں بھی وہی ہے. اگر معنی کرو گے جو معنی ظاہر ہے، تشبیہ لازم آئے گی. سمیع کا معنی کرو گے سننے والا، تو سمیع کا لفظ تو حق ہے، معنی قابل قبول نہیں. حروف مقطعات کی طرح معنی معلوم نہیں، کیونکہ سمیع کا معنی سننے والا اگر کرو گے تو یہ تشبیہ لازم آئے گی. ہم بھی سنتے ہیں، تشبیہ لازم آئے گی. بصیر کا معنی دیکھنے والا، بصیر ہے وہ حق ہے، مگر بصیر کا معنی کیا یہ معلوم نہیں. جو معنی ظاہر کرو گے وہ تشبیہ کو موجب ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں. الفاظ کو مان کر معنی کا انکار کرنے والا، یہ کون سا دین ہے؟ دین اللہ کی معرفت کا نام ہے. سب سے باقیدہ علم اللہ کے اسماء و صفات کا علم، اللہ کی معرفت کا علم. معرفت کہاں ہے جب یہ سارے نام اور صفات معنی سے خالی ہیں؟ معرفت کہاں؟ اور ان اسماء و صفات کے تقاضے کب پورے ہوں گے؟ اللہ غفار ہے، تواب ہے. تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا، غفار کا معنی گناہ معاف کرنے والا. اگر مجھے تواب کا معنی ہی معلوم نہیں ہے اور غفار کا معنی ہی معلوم نہیں ہے تو میں کیا توبہ کروں؟ اگر میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا. میں یہ بات جانتا ہوں قیامت کے دن جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ. مجھے رحمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ وہ رحمان الرحیم ہے، تو میں تو جانتا ہوں رحمان الرحیم کیا ہے. رحمت کہاں سے ملے گی؟
اس معرفت کو ختم کر دو گے تو انسان بالکل زیرو ہو کر رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات، اس کے متقاضیات. اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا. روزی کس سے مانگوں؟ میں تو رزاق کا معنی ہی نہیں جانتا. کس سے روزی مانگوں؟ معنی ہی معلوم نہیں. یہ گندی قسم کی تفویض ہے، یعنی معنی اللہ کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں. طلبا کو بتا دیں کہ ہمیں بھی لوگ مفوضہ کہتے ہیں، ہم بھی تفویض کرتے ہیں. لیکن تفویض کی دو قسمیں، ایک ہے تفویض معنی اور ایک ہے تفویض کیفیت. یہ حق ہے، ہم کیفیت کی تفویض کرتے ہیں. معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد. یہ معتدل عقل پرست لوگ یہ معنی کی تفویض کرتے ہیں. یہ فرق کیا ہوا؟ اللہ کو سمیع مانتے ہیں معتدل، معنی نہیں مانتے کہ وہ سننے والا. یہ نہیں مانتے. ہم سمیع مانتے ہیں، معنی مانتے ہیں سننے والا. سنتا کیسے ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. یہ تفویض. کیفیت اللہ کے سپرد. معنی حق ہے. یہ قرآن عربی لغت میں ہے، اور عربی لغت میں ہر صفت کا معنی ظاہر معلوم. یدن کا معنی کیا ہے، ساقن کا معنی کیا ہے، استوا کا معنی کیا ہے، علیم اور بصیر اور سمیع کا معنی کیا ہے. عربی لغت کا جو معنی ظاہر ہر لفظ اور صفت کا معلوم ہے، بس کیفیت معلوم ہے. اللہ سمیع ہے یعنی سننے والا. کیسے سنتا ہے، کیسا سنتا ہے، وہ اللہ کے سنتا. عرش میں مستوی ہے. استوا کا معنی اوپر چڑھ جانا، اوپر چڑھ جانا. ارتفاع علو معلوم ہے، حق. استوا کیسا ہے، یہ کیفیت اللہ کے سنتا. اللہ نے جو چیز بتا دی اس پر ایمان، جو چیز نہیں بتائی اس کا نہ تکلف ہے، جیسا کہ متعبرین تکلف کرتے ہیں. وہ اللہ کے سپرد. یہ بھی ایک الہاد، معتزلہ کا الہاد، جو اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں اس طرح کی افواج ہیں وہ بکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں رد کیا معتزلہ کو بھی. جہمیہ معتزلہ کا ساتھ ساتھ رد کیا. اللہ سمیع و بصیر ہے، یہ رد جہمیہ کا قرآنی آیات سے. الحمدللہ الذی وسع سمعہ السماوات والارض، یہ معتزلہ کا رد. یعنی وہ جہمیہ سمیع نہیں مانتے تو سما بھی نہیں مانتے. معتزلہ سمیع مانتے ہیں، سما نہیں مانتے. سما کو دلائل سے پیش کیا. معتزلہ عزیز نہیں مانتے، عزیز مانتے ہیں لیکن عزت سے خالی. جہمیہ عزیز نہیں مانتے، لفظ کا اور معنی کا انکار. معتزلہ عزیز مانتے ہیں لیکن بدون عزت. امام بخاری رحمۃ وہو العزیز الحکیم نے بالکل ایک محکم آیت سے جہمیہ کا رد کیا، اور پھر معتزلہ کے رد کے لیے اللہ کی صفت عزت کا استعمال کیا. اعوذ بعزت اللہ قدرت من شر ما اجد وحاذا بعزت اللہ الحلف بعزت اللہ بعزتی کا. کئی مخلوقات نے قسم کھائی، جنت میں، جہنم میں، قط قط بعزتی کا. قسم غیر اللہ کی ہوتی مانا قسم، یعنی عزت جو ہے اللہ کی صفت ہے، عزیز سے نکلی. وہ عزیز بھی ہے اور صاحب العزت بھی ہے. تو قدم و قدم رد ہے. جہمیہ کبھی اور معتزلہ کبھی. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا وصف، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اہل یمن کی. ایمان تو یمن کا ہے، اور میں زیادہ بدعات کا زائل کرنا رحمان کی طرف سے یمن میں پاتا ہوں. یمنی علماء کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے کہ وہ خرافات کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، سچے دین کے چوکیدار ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس طبقے میں ایک سرخین کی حیثیت، صحیح بخاری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور پھر آپ کے آگے مشبہ ہے. ہم سارے ناموں کو مانتے ہیں، معنی کو مانتے ہیں، لیکن تشبیہ کے ساتھ. اللہ سنتا ہے جیسے مخلوق سنتی. یہ بھی ایک بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا بات ہے. اس کا رد بھی موجود ہے صحیح بخاری کتاب التوحید میں. اگر یہ دو آگے فرقے جو پیدا ہوئے، اشاعرہ ماتریدیہ، بخاری کے دور میں نہیں تھے، مگر
بخاری ایسی کتاب ہے جو میزان ہے، اس میں ہر باطل تحریک کا رد موجود ہے، اس وقت تھا تو بھی، نہیں تھا تو بھی۔ جو گمراہ فرقی امام بخاری کے دور تک پیدا ہو چکے تھے ان کا پورا تعاقب صحیح بخاری میں موجود، جو گمراہ فرقے آج تک پیدا ہوئے ان کا تعاقب بھی موجود ہے، اور جو گمراہ فرقے قیامت تک پیدا ہوں گے ان کا تعاقب بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ طبقہ امت کا عجیب طبقہ اشاعرہ ماتریدیہ کا اللہ کے نام اور صفات کو مرضی کی تعویلوں کے شکنجے میں کسا، اور سارے ملاحدہ کے رد کی اساس تشبیہ۔ اشاعرہ ماتریدیہ تم تعویلیں کیوں کرتے ہیں؟ تشبیہ لازم ہے، کتاب و سنت کا بیان خیر خواہی پر نہیں ہے، نعوذ باللہ، تشبیہ لازم ہے۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں اللہ کو تشبیہ سے بچانے کے لیے، اللہ رسول کی بات خیر خواہی نہیں ہے، تمہاری بات خیر خواہی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا رسول اپنا یہ اللہ اپنی معرفت اپنا مقام صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا، تم بیان کرو، تشبیہ لازم ہے، بات تشبیہ کی نہیں۔ یہ شاعرہ ماتری و متابعین جو ہیں ان کا عقیدہ فاصلہ کا خلاصہ یہ ہے، جس اللہ کو قرآن نے پیش کیا، جس اللہ کو حدیث نے پیش کیا، اس کو نہ مانو، اس اللہ کو مانو جس کو ہم نے پیش کیا۔ کوئی کفر اس کا مقابلہ کر سکتے؟ ابو جہل اور فرعون بھی ایسا کافر نہیں تھا۔ یہ دو طبقے دنیا کے صوفیوں کا، متاولین کا، گمراہی پھیلانے والے۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ، میرے اندر اللہ، اس لکڑی میں اللہ ہے، درخت میں اللہ ہے، ہر چیز کو سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو معبود کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ متاولین جو ہیں اس اللہ کو نہ مانے جو قرآن نے پیش کیا، گمراہ ہو جا کے تشبیہ لازم آئے، جو ہم نے پیش کیا اسے مانے۔ عمر ساری گزاری معتزلہ کی رفاقت میں، جو ان کے بڑے بڑے امام مذہب معتزلہ پر تھے، بعد میں رجوع کر کے انہوں نے رجوع قبول نہیں کیا۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ معتزلی تھے، بعد میں اعتزال سے توبہ کر لی، اور سچے جو امام احمد بن حنبل کا مسلک تھا، منہج تھا، اس پر آگے یہ کہتے ہیں ہم آپ کی توبہ نہیں مانیں، ہم آپ کے پرانے عقیدے کو مانیں، اشاعرہ ماتریدی اسی کو مانیں۔ معتزلہ کی رفاقت، اور بعض اوقات ایسی بزکا خیز باتیں سامنے آتی ہیں کہ بڑا کھلکھلا کے ہنسنے کو دل کرتا۔ مثلا اللہ کی صفت رؤیت قیامت کے دن حق ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو لوگ دیکھیں گے، رب کے چہرے کو دیکھیں گے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنۃ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار قائم رہے گا وہ جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیتے، نہ اپنی حوروں کو، نہ قصور کو، نہ نہروں کو، نہ ان باغات کو جھانک کر نہیں دیکھیں گے جب تک اللہ کے دیدار کی لذت قائم رہے گی۔ ینسون نعیم الجنۃ، جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے۔ یا اللہ تو قبول فرما لے اپنا دیدار، ہمیں بھی، مجھے بھی عطا فرما لے اور آپ سب کو عطا فرما لے۔ سب سے بڑی نعمت قیامت۔ معتزلہ اس کے منکر، اللہ کا دیدار نہیں، اس کی رؤیت نہیں، منکر۔ ان کے اپنے جو ایک تحفظات ہیں اس کی اساس بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیدار کسی جہت میں ہوتا ہے، اس کی تو جہت ہی نہیں، اللہ کی جہت نہیں، تو کسی چیز کو دیکھیں گے جہت میں دیکھیں گے۔ کوئی چیز 6 جہات ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے یا وہ آگے ہوگی یا وہ پیچھے ہوگی، یا وہ دائیں یا بائیں، یا اوپر یا نیچے۔ دیدار ہم نہیں مانتے کیونکہ دیدار جہت کو مستلزم ہے، اگر اس کا انکار ہی کرتا، اللہ کے اس کا انکار کرتا۔ اتنے نصوص متواتر حدیثیں اللہ کے دیدار کے حق ہونے
قرآنی آیات، ان کو جرت نہ ہوئی دیدار کا انکار کرنے کی. معتزلہ جرت کر گئے، اشاعرہ ماتریدیہ نے جب معتزلہ نے ملامت کی ہمیں چھوڑ لیں، ہمارا ساتھ چھوڑ لیں، تم رویت پر ایمان لے آئے، ہم تو نہیں مانتے، ہم سے الگ کیوں ہو گئے؟ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف رویت کو مانا ہے، جہل کو نہیں مانا. اس پر آپ جتنا ہنس سکتے ہیں اس حماقت پر، اس جہالت پر. کوئی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہل کے بغیر دیکھ سکتے؟ کوئی بھی چیز بتاؤ، فلاں چیز میں دیکھ رہا ہوں، اس کی جہت موجود، وہ آپ کے آگے ہوگی یا آپ کے پیچھے دائیں یا بائیں ہوگی. نہیں، دیدار ہم مانتے ہیں لیکن جہت کے بغیر مانتے. جہت کے بغیر کیسے مانتے ہو؟ ہمارا عقیدہ اور انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اللہ کی جہت حق ہے، اور وہ جہت علو ہے، سب سے اوپر. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. سجدوں میں دعائیں کرتے سبحان ربی الاعلی، رب اعلی، سب سے اوپر وہ رب ہے. آخری مخلوق اس کائنات کی اللہ کا عرش ہے. اللہ عرش پہ مستوی، علو پر، بلندی پر. یہ اس کے شیان شان ہے، یہ اس کے مرتبہ کے لائق ہے. اس کا مکان بھی اور مکانہ بھی. مکان اس کا عرش ہے سب سے اوپر، اور مکانہ اس کی پوری مخلوقات پر بلند. اس میں کون سی کوتاہی اور کون سی اللہ کی شان میں گستاخی؟ یہ میرا آپ کا عقیدہ الحمدللہ. لیکن کیسی مزہ کا خیز بات، اگر ہم آپ کے حلقے سے نکلے ہیں اللہ کی رویت کو مانتے ہوئے تو دوبارہ لوٹتے ہیں آپ کی طرف رویت بلا جہد. جہد کا انکار یہ کرتے ہیں. تو جہد کے بغیر کسی چیز کو دیکھنا کیسے ممکن؟ تو ان ساری جہالات کی تفریح امام بخاری رحمہ اللہ نے کی. ایک جو ردود کا جھنڈا تھامے رکھا اور ایک مذاہب باطلہ حدانہ کی کلی کھول کے رکھی، لیکن نام یہ ہوتا ہے دلائل کا انبار لگا کر، دلائل قاطع جس کا کوئی جواب ہی نہیں. دیگر بہت سے افواد، اب مثالوں کا وقت نہیں. امام بخاری کا علم، ان کی فطانت اور ذہانت. جو آخری باب اس کتاب التوحید کا، آخری چیپٹر کتاب التوحید ہے، 60 کے قریب اس کے باب ہیں، اور آخری باب ابھی آپ نے سنا. کتاب التوحید آخری چیپٹر کیوں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ توحید ہر لحظے کی ضرورت ہے، مگر اللہ کے بندو اپنی آخرت کو سنوار لو. دنیا سے جاؤ تو توحید کے مکمل فہم کے ساتھ جاؤ. نبی اسلام کی حدیث صحیح مسلم میں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کی موت آئے لا الہ الا اللہ کے علم پر، تلفظ پر نہیں، خالی تلفظ کافی نہیں، بلکہ اس کلمے کے علم کے ساتھ دنیا سے جائے. اس کو اس کلمے کا علم. ایک بچے نے بھی تقریر کی، فاعلم انه لا الہ الا اللہ. اس آیت سے بڑے خوبصورت استدلال کی طالب علم نے. علم ضروری لا الہ الا اللہ کا. اس علم کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جنت میں داخل ہو. کتاب التوحید آخری چیپٹر یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ توحید ہر وقت کی ضرورت ہے، لیکن دنیا سے جاؤ تو عقیدہ توحید کے ساتھ جاؤ. بڑی قوت عقیدہ توحید. نبی اسلام کے دور میں ایک یہودی، اس کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا. کچھ عرصہ وہ غائب رہا. آپ نے پوچھا وہ بچہ کہاں گیا؟ پتہ چلا بیمار ہے. آپ فوراً اٹھے، یہودی کے گھر پہنچ گئے، دروازے کو دستک دی. اندر سے پوچھتا کون ہے؟ فرمایا کہ میں محمد ہوں، تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آئے. یہ آپ کا اخلاق. دروازہ کھل گیا، آپ تشریف لے گئے. دیکھا بچہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، سانس اس کا اکھڑ چکا ہے، بہت قریب ہے، اور آپ اخلاص کے پیکر، خیر خواہی کے پیکر، یا بنیا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ پڑھ لو. بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا. باپ یہودی جانتا تھا کہ یہ دین دین حق ہے،
صرف ان کا عناد اور ان کا بغض اور حسد مانے تھا، ورنہ دلوں سے جانتے یعلمونہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے بچوں کو جانتے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہیں، اس طرح جانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی، ایمان نہیں لاتے تھے اپنے حسد اور بغض کی بنا۔ باپ نے کہا تھے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، رسول اللہ کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو، آخری سانس میں یہ توحید کی قوت اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ عربی ان کی لغت تھی۔ اس نے کلمہ فہم کے ساتھ پڑھا، وہ جانتا ہے لا کا معنی کیا ہے اور اللہ کا معنی کیا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی نجاہ بی من النار، اس اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا میری دعوت کی برکت سے، بچ گیا جہنم سے، ورنہ جہنم کا ایندھن ہوتا، یہودی تھا، کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کلمہ معرفت کا، یہ تلفظ کا کلمہ نہیں، نطق کا کلمہ نہیں، جو سب سے بڑی کائنات کی گواہی ہے، اپنے خالق کی توحید کو ماننا، اپنے مالک کی، رازق کی، مشکل کشا کی، حاجت روا کی، اس کی توحید کو ماننا، یہ اس کلمے کا موضوع اور اس کلمے کا درس ہے۔ تو دنیا سے جاؤ عقیدہ توحید کے ساتھ جاؤ، اس کلمے کے علم کو لے کر جاؤ، علم کو مشکل نہیں ہے، دو جملے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، بس۔ لا حرف نفی، الہ اس میں نکرہ ہے، جب حرف نفی اس میں نکرہ پر داخل ہو اس میں عموم کا معنی ہو، اس کو بولتے ہیں نفی مطلق، کوئی معبود نہیں، نفی مطلق ہے، مطلق ہے، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی زمین کے اوپر، نہ زمین کے اندر، کوئی معبود نہیں۔ کوئی اشکال ہے اس میں؟ نہ کوئی لاہور کی سرکار ہے، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار ہے، نہ کوئی کراچی کی سرکار ہے، نہ کوئی اجمیر کی سرکار ہے، نفی مطلق۔ اس علم کو لے لو پوری پختگی اور قوت کے ساتھ، اور الا اللہ اس کو بولتے ہیں اثبات مقید، یہ جملہ ایک ذات کو ثابت کر رہا ہے، ایک ہی ذات، دوسری تیسری کوئی نہیں، اثبات مقید۔ نفی مطلق ہے، کوئی معبود نہیں، اثبات مقید ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، بس۔ کوئی اشکال ہے اس معنی میں؟ اس معنی کو ضبط کر لو اور دنیا سے یہ معنی لے کر جاؤ، کامیابی یقینی۔ اگر کوئی گناہوں کی سزا مل بھی گئی تو بالآخر کلمے کی برکت سے جہنم سے نکالے جاؤ گے اور جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ لیکن ایک بندے کے دامن میں اگر نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج عمرے ہوں، زکاتیں ہوں، تہجد ہوں، نوافل ہوں، صدقات ہوں، لیکن توحید میں خلل ہے، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، ساری نیکیاں برباد ہیں اور وہ دائمی جہنمی۔ یہ لا الہ الا اللہ، اس کو جان دو، اس کے علم کے ساتھ جاؤ۔ کتاب التوحید اسی چیز کا درس دے رہا ہے، یہ آخری چیپٹر کہ اللہ کے بندوں اپنی اصلاح کر لو، آ جاؤ اس طرف، توحید کو سنوار لو، اور بحمد اللہ یہ دعوت اہل حدیث۔ اس توحید کے بعد میں اکثر دنیا گر چکی، فیل ہو کر، ناکام ہو کر اسفل السافلین میں پہنچ چکی، اکثر دنیا، بیشتر۔ وما یکفر باللہ الا هم مشرکون، اکثریت کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہے، ایمان کا دعویٰ ہے مگر شرک میں ملوث ہے۔ جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے شرک بڑھتا جا رہا ہے، کہ مشرکین مکہ کلمہ کو نہیں تھے، ان کے چند بت تھے، بس 360 بیت اللہ میں تھے، باقی کسی گھر میں، کسی چوک چوراہے میں، کسی پہاڑ پر، گنتی کے ساتھ، گنتی۔ آج ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی طاغوت ہے، کس نے بنا رکھے؟ کلمہ گو لوگ، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کا فہم نہیں،
پھر یہ طاغوت کہاں سے آ گئے؟ فہم کے بغیر گزارا نہیں. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آخر کلمے کی شرائط حدیث نے بیان کی. خالصا من قلبہ ہی ہے، مستيقنا بها قلبہ ہے، غیر شاک فیہما، تصدیق کے جازم کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ. یقین، تصدیق، اخلاص اس کلمے کے تعلق سے کب حاصل ہوگا؟ جب اس کا علم ہوگا. تلفظ میں یقین کہاں سے آئے گا؟ تلفظ میں تصدیق کہاں سے آئے گا؟ تلفظ میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ شہادت. شہادت مطلوب ہے. گواہی دو اس کی. گواہی علم کے ساتھ، گواہی جہالت کے ساتھ نہیں ہوتی، ورنہ وہ گواہی مسترد ہے، ناقابل قبول ہے. کوئی دنیا کا چھوٹا سا کیس ہو، آپ عدالت جائیں گواہی دینے کے لیے، تو گواہی کے تعلق سے آپ پر جرح ہوگی، اس کے علم کے تعلق سے باز پرس ہوگی، اور کوئی جواب اگر کمزور آیا تو جج آپ کو نکال دے گا کہ تم کیسے گواہ ہو، تم کو گواہی کا علم نہیں. یہ تو اعظم الشہادہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی. تو بغیر علم کے چلی جائے. اللہ کے بندوں کو حیا کرو. لوگوں کو علم سے دور کر دیا اور چھچورا پن اختیار کر لیا. جناب بتیاں بجھا کر کلمے کا ذکر کرو، ہلکے بنا کر کلموں کا ذکر کرو، گٹھیوں کے ڈھیروں پر کلموں کا ذکر کرو، سینے پر ضربے لگا کر کلمے کا ذکر کرو. مانا سب سے بڑی جماعت پاکستان کی دینی اعتبار سے لوٹے بستر اٹھا کر گھر گھر گھومنے والی، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کلمے کا معنی نہیں. یہ کلمہ توحید الوہیت کی اساس ہے. نہیں جی، توحید کا رد نہ کرو، شرک کا رد نہ کرو، بس توحید مثبت بیان کر دو، لوگ ٹوٹ جائیں گے. لوگوں کو جوڑو. بھائی جی، جوڑ توڑ کی بنیاد اگر توحید نہیں ہے تو وہ جوڑ توڑ باطل عبث اور بیکار. اصل حکم فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے یہ تعلق اور یہ جڑنا، یہ سب محبت اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. محبت عقیدہ توحید کی اساس پر اور بغض شرک اور بدعت کی بنا. جوڑ توڑ کیسا جہاں توحید خالص نہ ہو. یہ آپ کا عقیدہ بھی الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں. یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی بات کو جو کوٹ کوٹ کے بیان کیا، ان گمراہیوں کی تردید کی اور اسماء و صفات کے تعلق سے بالکل ایک عقیدہ صافیہ بیان فرما دی. بالکل صاف ستھرا عقیدہ اللہ کے ناموں، اللہ کی صفات کے بارے میں. تو آپ اس کو مان لیں. یہ نجات کی اساس ہے. اللہ کے سارے نام، اللہ کی ساری صفات، اللہ کے سارے افعال جو کتاب و سنت میں موجود ہیں حق ہے. ہمارا ان پر ایمان ہے، اور یہ ایمان کسی تشریح کے بغیر، کسی تعویل کے بغیر، کسی تحریف کے بغیر، کسی تمثیل کے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر صاف ستھرا عقیدہ. ہمارا اس پر ایمان. عربی لغت ہے، ہر لفظ کا معنی ظاہر معلوم اور موجود ہے، اس کو مانتے جاؤ مانتے جاؤ. تعویل تو کسی قرینہ کی متقاضی، قرینہ بھی منصوص ہو. اتنی تم نے تعویلیں کی. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متعوّلین جو ہے ان کی تعویلیں جہمیہ کی تعطیل سے بدتر. جہمیہ کھلا کھلا انکار منکر ہے، ہمارے سامنے کھڑے اور یہ مان کر انکار کر. امام بغوی رحمہ اللہ کے قول، یہ تعویلوں کی آڑ میں اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. تو توحید اسماء و صفات کے تعلق سے یہ اس کا فہم ہے. نچوڑ ہم نے پیش کر دی. سارے نام حق ہیں، ساری صفات حق ہیں، سارے افعال حق ہیں، کمال کے ہیں، کوئی نقص نہیں، اور کوئی کسی نام میں شریک بھی نہیں. اور یہ سارے نام کسی تعویل کے بغیر ہیں، کسی تحریف کے بغیر، کسی تشبیہ اور تمثیل کے بغیر ہیں، اور کسی بھی تحریف کے بغیر. سارے نام اور سارے افعال اور صفات. کیونکہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے اسماء و صفات پر. ایک نچوڑ ہم نے پیش کر دی. کتاب و توحید اس کا گواہ ہے
طلبہ نے علم پڑھا، انشاءاللہ اس علم کے داعی اور مبلغ بنیں گے. آگے جو باب ہے آخری جو آپ نے سنا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، یہ باب بھی دو گمراہ فرقوں کی تردید ہے. حدود کی کتاب سب کا تعاقب کیا اور سب کو گھر پہنچا کر ہے. دو گمراہ فرقوں کی تردید، ایک تو معتزلہ عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ عقل نقل پر مقدم، اللہ کی وحی ہو عقل کے خلاف ہو وحی کو رد کر دو، عقل جو ہے وہ معتبر. یہ اس کی مثال. ہم میزان کو، ترازو کو، قیامت کے ترازو کو کیسے مانیں؟ کیونکہ ترازو میں اعمال کا وزن ہوگا، تو وزن کیسے ہوگا؟ وزن ہوتا ہے کسی جسم والی چیز کا. کہتے ہیں ترازو پکڑو اور نماز کو تول کے دکھاؤ ذرا، روزے کو تول کر دکھاؤ ذرا، حج عمرے کو تول کر دکھاؤ ذرا. ہاں میں نہیں دکھا سکتا، نہ نماز کو تول سکتا ہوں، نہ زکوٰۃ کو، نہ روزے کو. تو احمق لوگوں اللہ بھی نہیں تول سکتے. تمہاری ضلالت اور گمراہی کی بنیاد کیا ہے کہ تم نے خالق کائنات کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیا. اللہ تو ہر شے پر قادر، ہر شے. اپنی ان کی ایک مذمومہ تقسیم ہے. دنیا میں موجود ہر چیز یا جوہر یا عرض یا جسم، جوہر قائم پہ ذات نہیں ہوتا بقول ان کی، قائم ہونے کے لیے سہارے کا محتاج. عرض قائم پہ ذات ہی نہیں ہوتا، سہارے کا محتاج ہوتا ہے. اور جسم عرض کو سہارا دیتا ہے. روح عرض ہے، سہارے کی محتاج ہے، جسم نے اس روح کو اٹھایا ہوا. تو آپ کا وزن تو ہو سکتا ہے، روح کا وزن نہیں ہو سکتا. عرض ہے. کون سا ترازو روح کو تولے؟ آج کل آپ گڑ کھاتے ہیں، گڑ کی چائے پیتے ہیں، گڑ کی ڈلی ہے اور گڑ کے اندر مٹھاس. ڈلی کو تول سکتے، اس کا جسم ہے، مٹھاس کو نہیں تول سکتے. بغیر جسم کی وہ عرض ہے، وہ سہارے کی محتاج. تو اعمال آرام ہیں، ترازو ان اعمال کو کیسے تولے گا؟ یہ اللہ کا فرمان، اللہ کی قدرت کو مخلوقات کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں. امام بخاری نے کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی قل هو القادر. بہت کچھ یہاں سمجھا گیا. قل هو القادر حسر کا انداز ہے، ہوا مبتدا القادر خبر اور خبر معرفہ معرف باللہ، مانا وہی قادر ہے. تم کیا جانو قدرت کیا ہوتی؟ اللہ کی ذات، اس کی شان، اس کی قدرت میں یہ بندہ کلام کرتا ہے جو ایک حقیر قطرہ پانی کا پیداوار ہے. حقیر پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان اللہ کی قدرت پر کلام کرتا ہے. اس قطرے سے بنا چند سال گزارے گا، پھر قبر میں دبا دیا جائے گا اور غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا. یہ انسان اللہ کی قدرت پر کلام کرتا ہے. وہی قادر، تم تو قادر ہے ہی نہیں، کوئی قادر نہیں. ہم نے بتایا نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر قرآنی آیت سے حدیث اس کے مطابق لاتے تاکہ ایک ہی مدلول واضح ہو، سنت کی حجیت واضح ہو. حسر کا انداز حدیث میں موجود ہے، دعا استخارہ انک تقدر ولا اقدر. حسر کا انداز ہے، تو قادر ہے، میں قادر نہیں، بس تو ہی قادر. تو تم کیا جانو قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہو. یہ انحراف کی بنیاد ہے. اللہ نے جو خبر دی اس کو قبول کرنا، یہ ایمان کی شان ہے. توحید ربوبیت کیا ہے؟ جو خبر آسمان سے آئے اس کو مانتے جاؤ. توحید الوہیت کیا ہے؟ جو عمل زمین سے اٹھے وہ اللہ کے لیے خالص ہو. آسمان سے آنے والی خبر توحید ربوبیت ہے. میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں مشکل کشا، میں دستگیری کرنے والا، میں غوث. یہ ساری خبریں آسمان سے آ رہی. یہ توحید الوہیت. اور توحید الوہیت کیا ہے؟ بندوں کے سارے اعمال جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ دیتے ہیں. یہ سارے ہمارے اعمال ہیں
نیچے سے اوپر جائیں گے اللہ کے لیے خالص. یہ توحید. کتنا صاف ستھرا عقیدہ جو شریعت نے، کتاب و سنت نے، علماء کے بیان نے اس کو بالکل ایک نکھار کے رکھ دیا. اس میں نکھار پیدا کر دی، نکھرا ہوا عقیدہ. مبارک ہو آپ اس عقیدے سے متصل بھی ہم. لیکن پھر بھی علماء سے رابطہ رکھے. اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ابہام ہو، کوئی خفا یا اندھیرا ہو، اس کو دور کروائیں علماء سے. صافی عقیدے کو لے کر بیٹھے، وہ کامیابی کی بنیاد. صافی عقیدہ بالکل توحید اور خالص ہو، بندہ مخلص ہو، اندر جذبہ موجود ہو، سچی گواہی کا وصف موجود ہو. میں سمجھتا ہوں ایک لا الہ الا اللہ کا فہم جو ہے بندے کے گناہوں کے پرخچے اڑا سکتے ہیں. مسلم احمد کے حدیث کی 99 دفاتر گناہوں کے لے کر آئے گا، گناہوں سے بھرے ہوئے. نیکی ہے ہی، فرشتے دیکھیں گے نیکی تو ہے نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. چلو جہنم کی طرف. قیامت کا حساب بڑا تیز. چلو کیا تولے ہیں، نیکی تو ہے ہی. جہنم کی طرف موڑ دیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے کہ میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پہ جلدی نہ کرو. واپس آؤ. بلا ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے سنبھالی ہوئی اپنے بندے کی. کیا محبت کا عالم. اساس توحید، ایک نیکی میں نے اس کی سنبھال کے رکھی ہوئی. اللہ عرش سے ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی. وزن بن گیا، تولو جا کر. بندہ مایوس تو ہوگا کہ عین البطاقہ من سجلہ، چھوٹی سی پرچی. جو موبائل آپ کے ہاتھ میں، اس کی سم کو آج کی لغت میں بطاقہ کہا جائے. چھوٹی سی پرچی. یہ پرچی ان دفاتر کا مقابلہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے جاؤ باتیں نہ کرو، تمہارے اعمال تولے جا رہے، خود مشاہدہ کرو. جا کر مشاہدہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثقلت البطاقہ بطاشۃ السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور 99 گناہوں کے دفاتر ہلکے پڑ جائیں. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بات یاد رکھے، قیامت کا ہر معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا. آپ خسر پھسر کریں کسی سے، قیامت کے دن پورا معاشر کا میدان سنے گا، اللہ بھی سنے گا، سارے لوگ سنے. آپ جہاں بھی ہوں پورا میدان معاشر آپ کو دکھے گا. اب یہ ترازو، دنیا کی نظر اس پر، اربوں خربوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور حیران اس پرچی میں کیا ہے. چھوٹی سی پرچی نے ان دفاتر کے پرخچے اڑا دی. کھولا جائے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی توحید کی گواہی. اس نے گواہی کن حالات میں دی، کس فہم کے ساتھ دی، کتنے یقین کے ساتھ دی، کتنی تصدیق جازم کے ساتھ دی، کتنے اخلاص کے ساتھ دی. اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے گواہی لکھ کر عرش مولا پر محفوظ کر لیا. گناہ گار بہت بڑا تھا، اور آج اس گواہی نے، اس عقیدہ توحید نے ان گناہوں کے رجسٹروں کے پرخچے اڑا. لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو سکتی؟ اوصى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت کی اپنی موت سے قبل، اے میرے بیٹے اوصیک بلا الہ الا اللہ، دنیا سے جا رہا ہوں تجھے وہ کلمہ دے کر جس کلمے کی میں نے 950 سال تک آبیاری کی ہے، اور یہ مشن تجھے دے کر جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ وَاعْلَمْ لَوْ وُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ أُخْرَىٰ لَرَجَعَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ پلڑا بھاری ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان ہلکے اور ساتوں زمینیں ہلکی. سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملا، دونوں توحید کے کلمات. سبحان اللہ سے آدھا میدان بھر جائے گا، الحمدللہ سے پورا میدان بھر جائے گا. میدان کا پلڑا، ایک پلڑے میں ساتوں آسمان، آسمانوں کی مخلوق، ساتوں زمینیں اور زمینوں کی مخلوق ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں. کیا توحید کی قوت اور توحید کے کلمے کا مزہ.
اکیلا عقیدہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا، اور الحمدللہ کا پورے میزان، اور تملا ماں بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مل کر 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک جو خلا ہے سارا، اس سارے کو بھر دے گا اجر و ثواب سے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی قیمت، اور یہ مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ توحید کے تعلق سے اپنی اصلاح کر، اس علم کو حاصل، اس علم کے بغیر نہ آنا، لا الہ الا اللہ، اس علم کو سمیٹو، اس علم کو حاصل کرو، علماء سے پوچھو۔ تو پھر یہ اسماء و صفات کا باب، اور پھر معتزلہ کا رد۔ اس پہلے باب میں ہم عدل کا میزان قائم کریں گے، معتزلہ نہیں مانتے۔ میزان اعمال کو تولے گا تو اعمال تو اعراض ہیں، اعراض کیسے تول سکتا میزان؟ کیسے تول سکتا؟ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ آج لوگوں نے ایسے میزان بنا لیے، ایسے ترازو بنا لیے جو اعراض کو تول رہے ہیں۔ تھرمامیٹر بخار کو تولتا ہی نہیں، تو ڈاکٹر تھرمامیٹر ڈالتا ہے آپ کے منہ، 100 ڈگری ہے، 101 102 بخار ہے۔ بخار تو عرض ہے نا، بخار کا جسم تو نہیں۔ ایسا ترازو بنا لیا گیا جو ایک عرض کو تول رہے۔ آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس پر ایک میٹر نصب ہے، وہ اسپیڈ اور رفتار کا ترازو ہے، آپ کی رفتار کو تول رہے ہیں۔ رفتار بھی عرض، جسم نہیں اس کا کوئی۔ تو میزان ایسا بن چکا جو اعراض کو تول رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ اس نے خبر دی، اس خبر کو مان لو پورے یقین، پورے اذعان اور پورے توکل اور فہم کے ساتھ۔ یہی سعادت ہے، یہی سعادت ہے بندوں کی، اور یہ خوب بھی اللہ کی رضا کے لیے کافی ہوئی۔ تو گمراہ فرقہ معتزلہ کا رد بھی قرآن نے میزان پیش کی، منزل موازین القسط، یہ عدل کا میزان اعمال کو تولے گا، ہمارا ایمان۔ تم جو تعویل کرتے ہو یہ معنوی میزان، مراد اقامت عدل، اس تعویل کا قرینہ پیش کرو۔ لغت عرب میں میزان ترازو کو بولو، اس ظاہری معنی سے عدول صرف نظر اس کا قرینہ پیش کرو۔ قرینہ اپنی عقل، قرینہ عقل نہیں ہوتی، قرینہ منصوص ہوتا ہے، کتاب و سنت سے پیش کرو۔ یہ معنی کیوں نہیں بنتا؟ جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، تو یہ مانوی چیز ہوئی، حصی چیز، 2 پلڑے ہوں گے، ایک لسان ہوگی کانٹا وزن کو سیدھا کرنے والا، حصی میزان ہے یہ، مراد اقامت عدل نہیں۔ دلائل قاطع سے رد کے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ایک اور فرقہ جبریہ کا، وہ کہتے ہیں بندے مجبور محض تقدیر کے آگے۔ قدریہ تقدیر کے منکر تھے، جبریہ تقدیر کو مانتے تھے۔ جبریہ نے قدریہ کی مخالفت بڑی قوت سے کی، تقدیر کو مانتے ہیں، حق لکھا ہوا حق ہے، اور اس طرح مانتے ہیں کہ سارے مخلوق، سارے انسان اللہ کی تقدیر کے آگے بے بس، ذاتی اختیار کوئی نہیں، تقدیر ان کو ہلا رہی، جلا رہی، تقدیر ان کو چلا رہی، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا، کوئی سفر کر رہا ہے، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بندے کی مرضی کوئی نہیں، تقدیر ان کو چلا رہی۔ ایک بندہ گھر سے نکلے، رخ مسجد کی طرف ہو، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، تقدیر اس کو چلا رہی، مسجد میں پہنچا رہی، اس لیے اس کو کوئی نیکی بھی نہیں، کوئی اجر بھی نہیں۔ ایک بندہ گھر سے نکلے، رخ اس کا جوا خانہ کی طرف ہو، سینما ہال کی طرف ہو، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کو تقدیر وہاں لے جانا۔ ہوا چلتی ہے، پتے ہلتے ہیں، پتوں کا کوئی کمال نہیں، کوئی ان کا اختیار نہیں، مجبوراً ہل رہے ہیں۔ اس طرح تقدیر بھی ہوا کی طرح بندوں کو چلا رہی، کوئی نیکی کر رہا ہے اس کا اجر کوئی نہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ کوئی وبال کوئی نہیں، سب لکھا ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، پھر قیامت کا حساب اس وزن اعمال کے ساتھ کیوں ہے؟ پھر اللہ حساب کیوں لے گا؟ حساب تو اختیاری امور میں ہے، اگر مجبوراً سب کچھ ہو رہا ہے، حساب کس چیز؟ اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ حساب کی حساب یوم القیامہ۔
بڑی واضح تردید ہے. کچھ ابواب قبر بھی جبریہ کا رد موجود. اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ بالخصوص طلبہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح صاحب الردود، کس طرح منفی تحریکوں اور گمراہ فرقوں کا تعاقب کرتے تھے. اور یہ ایک فن، یہ بصیرت ہم کو وہ دے گئے. ہم بھی وقت کی جاہلیت کو پہچانے اور اس کے رد کے لیے مستعد ہونے سے ہمارا قلم حرکت میں آ جائے، ہماری تقریریں حرکت میں آ جائیں اس گمراہ فرقے کی سرگوبی کے لیے. یہ ضرورت ہے. علماء کا یہ مقام ہے. جس طرح آسمان کے ستارے یا فرشتے آسمان کی چوکیداری کرتے ہیں، یہ علماء اہل الحدیث زمین کی چوکیدار. چھوٹی چھوٹی باتیں آگے. قسطاس بمعنی عدل ہے، رومی زبان کا لفظ ہے. اور قسط مقسط کا مصدر، نظر مواد القسط، یہ قسط مقسط کا مصدر ہے باب افعال کا. اس میں اشکال ہے تھوڑے سے. یہ قسط ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. باب افعال کے مصدر کا مصدر افعال ہوتا ہے، اکرام، اکرم اکرام. اقصد قسطن کیسے ہو؟ دو اس کے جواب ہیں. مصدر سمائی ہے. سما میں کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. عرب نے جس چیز کو مصدر مان لیا، ہمیں کہہ دی یہ مصدر ہے، ہم نے قبول کر لیا. ایک ایک باب کے کئی مصادر ہوتے ہیں. قام یقوم قوما وقیاما وقومتا، یہ سب مصدر سمائی. مصدر قیاسی وزن پر ہوتا ہے پہلا مصدر، بعد کے مصادر سمائی ہوتے ہیں. تو اقساط اقساطن و قسطن، اقساطن قیاسی مصدر ہے اور قسطن سمائی مصدر ہے عدل کے معنی میں. یا پھر یہ مصدر بحث زوائد. دوسرا جواب، اقساط میں دو زائد حرف ہے، شروع کا حمزہ اور سین کے بعد کا الف، دونوں کو گرا دو تو قسط باقی بچتا ہے. یہ مصدر بحث زوائد ہے. زوائد کو حذف کرنا مصادر سے عرب کے قاعدے میں موجود ہے. قدر یقدر تقدیر و قدر، تو قدر تقدیر نسل ہے. زوائد حذف کیا تو قدر باقی رہے گا، تو قاعدے میں موجود ہے. تو دوسرا اشکال یہ ہے کہ اقصد اقساطن کا معنی عدل اور قصد قسطن کا معنی ظلم. مادہ تو ایک ہی ہے، قاف سین قاف. یہ مادہ اگر باب افعال میں گیا تو عدل کا معنی دے گیا، تھوڑا سی مجرد کے بعد میں آئے تو ظلم کا معنی دے. معنی میں آسمان زمین کا فرق ہے. مادہ ایک ہی. لغت عرب کی فصاحت، لغت عرب کی وسعت جس بات کا تقاضا کرتی ہے، اے طلبہ لغت میں محنت کرو، لغت کے رموز کو پہچانو، گہرائیوں کو پہچانو. یہ علم کی راہ میں اس کا کردار ہے، کلیدی کی کردار ہے. اعراب پر محنت ہو، رفع نصب اور جر، مجزوم، یہ مجزوم کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے. اس اعراب سے معنی کا تعین ہوگا. لغت کی معرفت سے آپ سمجھیں گے، معنی کا فہم آئے گا. اقصد بمعنی عدل، مادہ کیا ہے؟ قاف سین طا. قصد بمعنی ظلم، مادہ کیا ہے؟ قاف سین طا. یہ معنی کا تنوع، یہ معنی کا اختلاف لغت عرب کی وسعت. اقصد باب افعال، باب افعال کی خاصیت اعطاء ماخذ، اور قصد باب ثلاثی مجرد، اس کی خاصیت سلب ماخذ. اقصدہ اے اعطاہ قسطہ، یہ عدل ہے. قصد منہ اے قصلب منہ قسطہ، یہ ظلم ہے. تو قصد بمعنی ظلم، واما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. اقصد بمعنی عدل، ان اللہ يحب المقسطین. یہ لغت عرب کی فصاحت اور وسعت. آگے امام بخاری کی سند، سند ساری ثقہ راویوں پر مشتمل ہے. امام بخاری کا شیخ احمد بن اشکال اور بھی مشائخ سے روایت کی، قتیبہ بن سعید سے روایت کی ہے، زہیر بن حرب سے روایت کی ہے. آگے ان تینوں مشائخ کا ایک ہی شیخ ہے اور وہ محمد بن فضیل ہے. ان کا بھی ایک ہی شیخ ہے اور وہ عمارہ بن قعقاع. ان کا بھی ایک ہی شیخ ہے اور وہ ابو زرع. ان کا بھی ایک ہی شیخ ہے اور وہ ابو ہریرہ. مانا چار طبقوں میں سند غریب ہے. غریب حدیث کیا ہے؟ کسی طبقہ سند میں ایک راوی ہے، کیا سب میں ہو یہ ایک میں، وہ غریب ہے. کچھ لوگ غریب نہیں پہچانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث غریب، اس کے پلے کچھ نہیں. یہ معنی نہیں غریب کا، یہ جہالت ہے. غریب وہ حدیث ہے جس کے طبقہ سند میں ایک راوی ہے.
اس لیے ایک راوی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح، ضعیف ہے تو پھر ضعیف ہے۔ اگر وہ ایک راوی اگر امام مالک کو مثال کے طور پر، آپ کیا کہو گے؟ اس کے پلے کچھ نہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ نجم السنن، اس کے پلے میں کچھ نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں میں نے 90 حدیثیں روایت کی ہیں، امام مسلم نے قول نقل کی، امام زہری اس میں فرد اکیلے، امام زہری ثقافت کے پہاڑ، اتقان کے پہاڑ، حفظ اور ضبط کے پہاڑ، تو آپ کیا کہو گے؟ اس کے پلے کچھ نہیں۔ نہیں، اگر راوی ثقہ ہے، امام ہے، عادل ہے، ضابط، حدیث صحیح۔ تو 4 طبقات میں غرابت ہے، لیکن 4 راوی ثقہ ہے، محمد بن فضیل بھی، عمارہ بن قعقاع بھی، ابو ذر اور ابو ہریرہ، سب ثقہ۔ آگے ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں، وہ حدیث آپ نے سن لی، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری کی فطانت یہاں بھی واضح ہوتی ہے، کتاب التوحید اسماء و صفات کا باب ہے، اور آخری حدیث میں بھی اللہ کی 3 صفات کا ذکر، اور صفات بھی وہ لائے جو اہل سنت اور اہل باطل کے بیچ مختلف تھی۔ کلمتان صفت کلام، اللہ کا کلام حق ہے، کلام لفظی، کلام ہو بحرف و صوت، اللہ کلام کو سنانا چاہے اللہ سنا سکتے، جس کو چاہے سن۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ۔ اللہ نے آسمانوں سے کلام نہیں کیا، زمینوں سے، پہاڑوں سے کلام نہیں کیا، قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کلام سنا، جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، معراج کی رات رسول اللہ سے کلام نہیں کیا سر۔ اللہ پوری خلق کا حساب قیامت کے لے گا، سب سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کا کلام حق ہے، بحرف و صوت، انہی حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ۔ اللہ ندا بھی کرتا ہے، ندا کے نصوص موجود ہیں، قیامت کے دن آئے گا ندا فرماتے ہوئے، اے محشر والو انا الملک وانا الدیان۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یسمعہ من بعد کما یسمع من قرب۔ جب اللہ ندا کرے گا، جس طرح دور کے لوگ سنیں گے، جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے، ویسے دور کے لوگ سنیں گے۔ یہ کلام الرحمن، ہمارے کلام یہاں سے نہیں۔ اگر میں آہستہ سے ایک بات کروں، 2-4 بندے سن لیں گے، آخر کے لوگ نہیں سنیں گے۔ کلام الرحمن کیا ہے؟ اس کی امتیازی خصوصیت، جیسے صف اول کے لوگ سنیں گے، ویسے آخری صف کے لوگ بھی سنیں گے، اور کروڑوں اربوں لوگ اس کا کلام۔ تو کلام اس کا حق ہے، انہی حروف کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کلام جبریل کو دیا، جبریل نے سنا، سن کر نبی علیہ السلام پر لے گئے، پڑھا، اللہ کے نبی نے سنا، پھر نبی علیہ السلام نے کلام لے کر امت تک پہنچایا، سلسلہ کلام کا۔ اب یہ کلام کلام نفسی ہے، یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ کلام کا انکار، اور اللہ کلام نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کلام نہیں فرماتا، کلام ہم کرتے ہیں، تشبیہ لا دیتے۔ گونگے کلام نہیں کرتے، ان سے تشبیہ بنتی رہے۔ کہ پتھر اور ستون کلام نہیں کرتے، بنتی رہے، پرواہ نہیں۔ کیا عقیدہ فاسدہ! اللہ کے کلام کو مان لیں، تشبیہ لا دیں، کلام ہم بھی کرتے ہیں، اور احتیاج بھی کرتے ہیں۔ احتیاج، ہم کلام کرنے کے لیے ہونٹوں کے محتاج ہیں، حلق کے محتاج ہیں، زبان کے محتاج ہیں۔ کچھ حروف زبان سے نکلتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے، کچھ حلق سے۔ اللہ بھی اعضاء کا محتاج ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھو، یہ حقیر پانی کی پیداوار اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کرتے ہیں، افواج بکتا، ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے لیے یہ تکلیف اور یہ باتیں کرنا، یہ تعویلیں کرنا اللہ کے مقام کے منافی۔ جو اللہ نے خبر دے دی وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی تشبیہ اور تمثیل اور تعدیل اور تحریف کے بغیر ہمارا اس پر ایمان۔ کلام اس کا حق کیسے کرتا ہے؟ جیسا اس کے بعد اس نے ایک خبر دی، یہ خبر نہیں دی، یہ خبر دے دی کہ میں کلام کرتا ہوں، کلام کرتا رہوں گا جب چاہوں گا، صفت تحت المشیہ۔ یہ خبر نہیں دی کلام کیسے کرتا ہوں، جو خبر دی اس پر ایمان ہے، جو خبر نہیں دی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس عقیدے میں کون سا اشکال ہے؟ اب کلام نفسی ہے،
اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، جو بات کہنا چاہتا ہے وہ کسی مخلوق کے اندر ڈال، مثلا وہی بھیجنا چاہتا ہے وہ جبریل امین میں الفاظ بھیجتا ہے، وہ معنی بھیجتا ہے، جبریل اپنے الفاظ میں اللہ کے دیے گئے معنی کو وہی بنا کر اللہ کے نبی تک لاتا ہے۔ مانا یہ کلام تو مخلوق ہوا، اس کلام کا خالق جبریل ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کلام سے متصف نہیں، نعوذ باللہ، جبریل ہے۔ کتنا بڑا محراب! ہمارے شیخ بدی رحمہ اللہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اشاعرہ ماتریدی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ قرآن کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کلام تو کلام الرحمان، قرآن کلام الرحمان تو مانتے ہی نہیں، تو میں ان کی ابتدا کیسے کروں؟ یہ کلام کو مخلوق مانتے ہیں، اور نماز قیام میں قرات کا نام ہے، اہم رکن ہے، اس قرات کو کلام اللہ مانتے ہی نہیں، تو میں ان کی ابتدا کیسے کروں؟ بڑی وزنی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کلمتان، اللہ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، صفت کلام حق ہے جیسے اس ذات کے لائق، حبیبتان میں صفت محبت ہے، ہم مانتے، محبت کا معنی معلوم ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کہتے ہیں محبت مخلوق بھی کرتی ہے، تشبیہ کا شائبہ موجود ہے، تو اس کا معنی کرو ارادہ انعام۔ اب کیا کیا باتیں کریں، فجر ہو جائے گی آپ کی۔ اور پھر الرحمن، رحمان میں صفت رحمت، رحمت مخلوقات کے اندر بھی تشبیہ لازم ہے، معنی ارادہ انعام، صفت کو مسخ کر کے رکھ دیا، نہ محبت کو مانا، نہ رحمت کو مانا، نہ کلام کو مانا۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے، محبت کے مستحق بن سکیں گے؟ بقول عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے یہ معتزلہ اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے قیامت کے دن، تو ان کو دیدار نصیب ہوگا، قیامت کے سب سے بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو دو کلمات جو ہے نا، رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے اور اللہ کے میزان میں بھاری، یہ استدلال امام بخاری کا۔ باب کیا ہے؟ اعمال کا تولا جانا، تین کلمات تولے جائیں گے، مانا میزان بھی حق ہے، وزن بھی حق ہے، ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان سے وزن ثابت ہو رہا ہے اور فی المیزان سے میزان ثابت ہے۔ دو کلمات کیا ہیں؟ آسان، ہلکے، رحمان کو محبوب، تو آپ ان کلمات سے محبت کریں، ہلکا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، خوب پڑھیں اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک کلمہ سبحان اللہ ہے، دوسرا و بحمدہ، دوسرا جملہ پھر سبحان اللہ کی تاکید، تکرار سبحان اللہ کا، اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، ہر عیب، ہر نقص، جب ہر عیب سے پاک مانو گے تو اس میں بھی اس کی صفات کمال کا اس بات، عیب کی نفی سے اس کا کمال ثابت ہوگا، اس کو مان۔ سبحان اللہ ہر شریک سے پاک، ہر شرک سے پاک ہے، وبحمدہ، ہر حمد اس کے لیے، ہر حمد اس کے لیے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اگر کوئی شریک ہو تو ہم تقسیم ہوگی، اگر وہ بھی داتا ہے، لاہور میں بھی ایک داتا ہے، شریک ہو گئے تو داتا ہونے کے لحاظ سے اس کی بھی تعریف ہے اور لاہور والی سرکار کی بھی تعریف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریف ہم پہ مطلق اللہ کی۔ یہ شراکت کا نظام بناؤ گے، ایک تو ضعف ہے، ایک حمد کی تقسیم ہے۔ آپ شریک کب بناتے ہیں کسی کو؟ اپنا پارٹنر کاروبار، اپنا پروفٹ کون تقسیم کرتے؟ کوئی نہیں تقسیم کرتے، لیکن پھر بھی پارٹنر بناتے ہو کسی ضعف کی بنا پہ، کاروبار بڑا ہے اور سرمایہ کی کمی ہے، کچھ سرمایہ تم بھی لگا دو، ہم پارٹنرشپ کرتے، کمی ہے نا سرمایہ کی، شراکت کا نظام کمی کو ثابت کرتا ہے، بعض کا سرمایہ پورا ہوتا ہے، افرادی طاقت کم ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے، یہاں بھی وہاں بھی سنبھالنا پڑے گا، میں یہاں سنبھالتا ہوں آپ وہاں سنبھالیں، کمی ہے نا، ضعف ہے۔ شراکت کا نظام ضعف کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کون سی کمزوری ہے، اس کے شرکاء مقرر کیے، کوئی پاک پتن میں، کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، کوئی اجمیر میں، اور کوئی کہیں کہیں شرکاء مقرر کرے، کون سی کمی اللہ کی ذات میں؟
سب سے بڑے باغی اس دین کے اور مجرم اس دین، اللہ کی توحید میں قدغن لگانے والے، تو آپ اس بے راہ روی کا پوری طرح بائیکاٹ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو عقیدہ صافیہ اللہ نے عطا فرمایا، کوئی اس کا شریک نہیں، شراکت قائم کرو گے اس کے ذوف کا باعث ہوگا، کوئی کمی نہیں، اگر کمی بھی ہو پھر بھی حمد مطلق نہیں ہوگی۔ یہ سورہ قل هو اللہ احد، اس کی اتنی شان کیوں ہے؟ تعدل ثلث القرآن، چھوٹی سی ایک لائن کی صورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر، 3 بار پڑھ دو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس میں 2 نام اللہ تعالیٰ کے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں، ایک احد اور ایک صمد، اور احد اور صمد پورے عقیدہ اسماء و صفات کی مفتاح اور اساس ہے، پورے عقیدے۔ اللہ احد من اکیلا یکتا، اپنی ذات میں احد، اپنی صفات میں احد، اپنے اسماء میں احد، اپنے افعال میں احد، رحمان ہونے میں احد، رئیف ہونے میں احد، رحیم ہونے میں احد، اور جناب سمیع اور بصیر ہونے میں احد، حی و قیوم ہونے میں احد، اور سمد میں کمال کا معنی، الکامل فی سعدتہ، کمال کا معنی وہ رحمان ہونے میں کامل، رحیم ہونے میں کامل۔ کوئی شریک مقرر کرو گے یہ شرک نقص کو پیدا کرے گا، کوئی ذات مقرر کرو گے اس کی یکتائیت ختم کرو گے، وہ احد اور صمد ہے، سارے اسماء صفات اور ذات میں اکیلا ہے اور کامل ہے۔ یہ عقیدہ اگر موجود ہے، اس عقیدے کے فہم کے ساتھ اگر قل هو اللہ پڑھو گے، 1 بار پڑھو گے 10 باروں کا ثواب، 3 بار پڑھو گے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن عقیدے کے فہم کے ساتھ احد کیا ہے اور صمد کیا ہے، اس کی اتنی تعریف کیوں ہے اس سورہ مبارکہ۔ نبی اسلام نے 2 صحابہ کو اس سورت کے پڑھنے پر جنت کی بشارت پوچھا، تم یہ سورت کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ کہتے ہیں ان صفت الرحمن، دونوں کا جواب رحمان کی صفت ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں فرمایا کہ ان اللہ یحبک، تم نے اس سورت سے محبت کی، رحمان کی ان 2 ناموں کی بنا پر تم اللہ کے محبوب بن چکے ہیں۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں قصہ، اس میں بھی ایک شخص سے پوچھا تم یہ سورہ اخلاص بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ جنت صفت الرحمن انی احبها، مجھے اس سے محبت یہ رحمان کی صفت ہے۔ فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا دی۔ علم اور معرفت کے سبحان اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے اللہ کی نفی، سب سے بڑا عیب اللہ کا شریک مقرر کرنا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ قوم نوح سے شرک شروع ہوا آج تک جاری، اللہ ہر شرک سے پاک، قیامت تک جو بھی شرک کی صورتیں پیدا ہوگی اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ معنی سبحان اللہ کا، بڑی پیاری تصویر ہے، بڑی پیاری تصویر، وبحمدہ، اسی کی ساری حمد ہے، حمد مطلق اللہ کے لیے۔ حمد مطلق کا معنی وہ کمال ہے اور یکتا ہے، اگر یکتا نہیں مانو گے حمد تقسیم ہوگی، کمال نہیں مانو گے ہم تقسیم ہوگی، نقص آ جائے۔ وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، وہ ذات یکتا ہے، وہ ذات کامل و اکمل ہے، لہذا ہر قسم کی تعریف کا وہی مسئلہ ہے۔ تو ان 2 کلموں کا بڑا وزن، پڑھتے رہو، قیامت کے دن تولے جائیں گے، فقیرتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، بڑا ان کا وزن ہوگا۔ بخل لخمس ما اثقلهن فی المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 5 چیزیں کیا بھاری ہوں گے اللہ کے میزان، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات توحید کے ہیں۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کسی کا بچہ فوت ہو جائے بچپن میں بلوغت سے قبل اور ماں باپ صبر کر لیں، اللہ اس صبر کی حفاظت کرے گا، اس صبر کو بھی اپنے عقیدہ توحید کے ساتھ تولے گا، بڑا اس کا مطلب۔ تو شریعت میں سماحت ہی سماحت، برکت ہی برکت، یہ ہے وہ صحیح بخاری جس کی تعلیم ان مدارس میں ہوتی ہے، طلبہ پڑھتے ہیں، ایک حدیث ایک باب پر بحث ہوتی ہے، اور جو بھی عقیدے کی باتیں، عمل اور احکام کی باتیں وہ طلبہ کے سامنے آتی ہیں، اور طلبہ علمی زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس ٹیم کو جو آج فارغ ہو رہی ہے علم کے اسلحے سے مسلح فرماتے، میدان عمل میں اترے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور پورے ایک شوق اور ذوق کے ساتھ اس عزم کو لے کر ہم نے اپنی اصلاح کی، اپنے عمل کو مالا مال کیا کتاب و سنت کے زیور سے، اب اس علم کو آگے پہنچانا ہے، دنیا کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی، اپنے گھرانے کی،
اصلاح کرنی ہے، اس بیڑے کو اٹھا لو، اس جھنڈے کو اٹھا لو. بڑا یہ قابل قدر ہے. قیامت کی علم اٹھا رہے، کبھی گرے نہ. توحید کا علم، سنت کا علم، دین اور شریعت کا علم اور کتاب و سنت کا علم، یہ تھامے رکھو، اس کو آگے پہنچاتے جاؤ، اس کی تبلیغ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو بھی اخلاص دے دے، تاثیر دے دے، اور آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے. اور اپنے آپ کو عرف اور اعلیٰ رکھو. امام عاصم النبیل امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے قول پر ہمیشہ بات ختم کرتا ہوں: من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فلن یکون خیر الناس. جو حدیث کا طالب ہے، یقین کر لے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے. تمہارے سامنے کوئی ڈاکٹر ہو، احساس کمتری میں مت آنا. کوئی انجینئر ہو، احساس کمتری میں مت آنا. کوئی سائنسدان ہو، ہاں احساس کمتری نہیں، ورنہ اس علم کی توہین ہوگی. تم سب سے اعلیٰ شے کے طالب ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ بنا کر رکھو، تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ ترفع کے ساتھ. یہ علوم جو ہے یہ حدیث کی وجہ سے، شان حدیث کی وجہ سے. اپنے آپ کو کمتر سمجھو گے تو حدیث کی توہین ہوگی. فَلَن يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ، تو سب سے بہتر بننے کی کوشش کرو. کوشش کیسے کرنی ہے؟ تمہارے عقیدے میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، سفر و حضر میں، خلوت اور جلوت میں خوشبو آئے اللہ کے پیغمبر کی سنت. اللہ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.